Barakatuhu. We are on our journey to learn Quran recitation with Tajweed rules. So sorry for taking you too slow in this journey, but I really am short of time. Let's start with our today's video. آج ہم ایک مد کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے نیچرل مد سے اور سیکنڈری مد سے، جنہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی 2 ویڈیوز میں۔ آج کا ٹاپک ہے مد صلہ یا لنکنگ مد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مد صلہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ مد کی وہ قسم ہے جو صرف 2 الفاظ کے درمیان میں آتی ہے۔ یہ نہ تو پہلے لفظ کا حصہ ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرے لفظ کا حصہ ہوتی ہے، یعنی یہ صرف تب ہی آتی ہے جب آپ 2 الفاظ کو ملائیں، ان کو لنک کریں، ملا کر پڑھیں، وقف نہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ پہلے لفظ پر وقف کر لیں یعنی رک جائیں اور اگلے لفظ سے شروع کریں تو یہاں کوئی مد نہیں ہوگی، یعنی کہ وہاں پر پھر مد صلہ یعنی کہ لنکنگ مد ہوگی ہی نہیں، کوئی مد نہیں ہوگی، ایکسٹینشن وہاں پر نہیں ہوگی۔ لنکنگ مد کے لیے صرف 2 نشانیاں ہیں، او اور ای۔ ہم نے ان سمبلز کو، ان نشانیوں کو نیچرل مد میں بھی پڑھا تھا، اس لیے آپ ان کو پہچانتے ہیں، مگر یہاں پر یہ لفظ کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ 2 الفاظ کے درمیان میں ہوں گے۔ جیسے کہ ابراہیمہ میں یہ نیچرل مد ہے جس کو ہمیشہ 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے اور یہ لفظ کے درمیان میں ہے، جبکہ دوسرے کیس میں یہ لنکنگ مد ہے جو کہ صرف الفاظ کے درمیان میں ہوتی ہے، اور یہ صرف تب ہی پڑھی جائے گی جب آپ 2 الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے، اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ مد صلہ کو یعنی لنکنگ مد کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے لنکنگ مد کو سمجھتے ہیں۔ ایک مثال میں ملا کر میں پڑھوں گی اور ایک مثال میں ملائے بغیر، تاکہ آپ اس مد کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہاں پر لنکنگ مد ہے جس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر لمبا کیا ہے۔ دوسری طرف فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جبکہ اس میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا میں ای کا سمبل ہی نہیں ہے، اس ہی لفظ کے آگے تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا اور لمبا کیے بغیر پڑھا ہے۔ اب دوسری مثال لیتے ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، غور کریں کہ اگر ہم اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اور پھر کوئی مد نہیں ہوگی۔ ہم پہلے لفظ پر رک گئے، وقف کر لیا اور اگلے لفظ کو سٹارٹنگ ورڈ بنا لیا تو پھر کوئی مد، لنکنگ مد وہاں پر نہیں موجود ہوگی۔ لنکنگ مد اسی صورت میں واقع ہوگی جب ہم 2 الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے، تو لنکنگ مد کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اگر اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو تو مد کا سائن اپیئر ہوگا، اور پھر ہمارے پاس آپشن ہوگی کہ چاہیں تو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھ لیں، جیسے کہ ہم نے مد منفصل میں پڑھا تھا، جیسے کہ اس مثال میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جیسے کہ واضح ہے کہ اس مثال میں 2 لنکنگ مد ہیں۔ پہلی لنکنگ مد نارمل ہے، جیسے جس کو ہم نے فردر ایکسٹینڈ نہیں کرنا، جبکہ اگلی لنکنگ مد کے اوپر مد کا سائن بھی ہے اور اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اگلا لفظ، تو لہٰذا ہمارے پاس اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کرنے کی آپشن موجود ہے۔ اگر آپ اس آپشن کو چوز کریں کہ آپ نے لمبا نہیں کرنا، ایکسٹینڈ نہیں کرنا، تو ایسے پڑھیں گے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ،
یعنی کہ آپ نے دونوں جگہ پر 2 حرکات کے برابر ہی لمبا کیا ہے. اگلی مد کو بھی آپ نے جس پر حمزہ کا سائن آ گیا، حمزہ تھا اگلے حرف کا، اگلے لفظ کا پہلا حرف، اس کو بھی آپ نے نارمل ہی ٹریٹ کیا، نارمل لنکنگ مد کے طور پر. اس کو 4 حرکات کے برابر آپ نے لمبا نہیں کیا. ایک اور مثال لیتے ہیں. او به اذا من رأسه ففدیہ. اور اگر آپ فردر ایکسٹینڈ نہ کرنا چاہیں تو ایسے پڑھیں گے، او به اذا من رأسه ففدیہ. اب ہم سمرائز کر لیتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے. لنکنگ مد 2 الفاظ کے درمیان میں ہوتی ہے اور ہم نے اسے 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. اور اگر دوسرے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو تو مد کا سائن اپیئر ہوگا، اور اس کیس میں وی ہیو دا آپشن ٹو ایدر ایکسٹینڈ اٹ فار 4 حرکات اور نارملی ایکسٹینڈ اٹ ٹو 2 حرکات. اب وقت ہے آج کی تلاوت کا، جو سورہ بقرہ میں سے ہی ہے. میں شروع میں لنکنگ مد مینشن کروں گی، بعد میں آپ کے لیے ٹاسک ہے کہ آپ خود سے پہچانیں. تو چلیے آج کی تلاوت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اور اب اینڈ پر میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ رکھ رہی ہوں ایز اے کوئز. آپ کے لیے ٹاسک ہے کہ آپ اس آیت کو فائنڈ کریں کہ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، اینڈ پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. ترجمہ ہے: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں.